فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہی ہمارے کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثاقب محمد خان صاحب. آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, اسکالر بھی ہیں, اس کے علاوہ فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر ہیں دا مارک اسکول کے. بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا. ایک لیڈر کا اپنا کرزما ہوتا ہے, جو اس کی کنوکشن ہوتی ہے اپنے خواب کو لے کر, اپنے ویژن کو لے کر, وہ کئی لوگوں کو قائل کر لیتا ہے. وہ جب جس طرح لوگوں سے ملتے تھے, ان کو کنونس کرتے تھے, تو لوگ پرسویڈ ہو جاتے تھے. وہ خلا ان کے بعد کوئی پورا کیوں نہیں کر پایا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے جو جسے آپ نے کہا کہ ایک کرسما پرسنالٹی کا موجود تھا, اور قائد اعظم کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ نوجوانوں کے دلوں میں بستے تھے. نوجوان سربکف ہو کر ان کی ایک آواز پہ باہر چلے جاتے تھے, لیکن یہ ٹو وے پروسیس تھا. وہ جو ہے نوجوانوں کے ساتھ قائد اعظم کا جو رویہ تھا وہ بہت مشفقانہ تھا, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ قائد اعظم ایک سیلف لیس ڈسکشن کے قائل تھے. قائد اعظم کی جتنی بھی تقریریں آپ پڑھ لیجئے, جتنے بھی بیانات پڑھ لیجئے, وہاں پہ سیلف پروجیکشن آپ کو نظر نہیں آتی. وہاں کے قائد اعظم کے ایک اپنے جو ایک ذاتی مفاد نظر نہیں آتے. تو نوجوانوں کو یہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے, when the one is giving importance, the one is giving thinking youth as a significant factor. یہ وہ فیکٹر تھا جو قائد اعظم میں یوں سمجھ لیجئے کہ بہت بدرجہ عتم موجود تھا, اور اس کا ریئیکشن بھی ایسے ہی آیا. اور نوجوان یوں سمجھ لیجئے کہ گوشے گوشے میں قائد اعظم کا پیغام جن لوگوں نے پہنچایا, ان میں سر فہرست علی گڑھ یونیورسٹی کے مسلم اسٹوڈنٹس ہی موجود تھے, اور وہی جو لوگ تھے جنہوں نے گوشے گوشے میں اس کا پیغام پہنچایا. اور ایک وقت ایک بچہ نعرہ لگا رہا تھا پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. قائد اعظم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اس کا نعرے کا مطلب پتہ ہے؟ تو اس نے کہا بہت آسان ہے کہ جہاں ہندو زیادہ ہیں وہاں ہندو حکومت کریں, جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہ مسلمان حکومت کریں. تو قائد اعظم نے اس کی بات کو سراہا اور کہا کہ اب پاکستان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو دیٹ از بیسیکلی دا بیسک ایلیمنٹ, کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایک ویژن کا فقدان نظر آتا ہے, اور قائد اعظم نے نوجوانوں کے ویژن کو بیدار کرنے میں بہت زیادہ کلیدی سمجھے, آپ کا فوکس یہی تھا. جو آج کا یوتھ کا مسئلہ ہے نا, یوتھ ہے انفرادیت کا شکار. یوتھ یہ سوچ رہی ہے کہ میری نوکری, میری کمائی, میری تنخواہ, میرا فیوچر. وہ جو کلیکٹیو آئیڈیالوجی اور جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, ہماری یوتھ دور تو چلی گئی اور ان کو قریب لانے والا کوئی نہیں. اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوجوانی کو دیکھیں تو ایک حلف الفضول ایک معاہدہ ہوا تھا, اور اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ مکے میں ایک تاجر آیا تھا اور اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا تھا, اور اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نوجوانوں کو ہی اپنے ساتھ ملایا تھا, اور ان نوجوانوں نے ہی عہد کیا تھا کہ ہم اس تاجر کو حق دلائیں گے. اٹ واز اے سوشل پرابلم, اٹ واز اے پرابلم آف اے نیشن, اے پرابلم آف اے کنٹری. اور اس میں وہ نوجوان جو تھے انہوں نے اپنا کریکٹر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گئے, انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا, اور وہاں پہ آب زمزم پی کے یہ عہد کیا کہ ہم اس ناانصافی کو اس معاشرے سے دور کریں گے. اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈ دس کیراون آف دی یوتھ. تو یہ چیز ایک ویژن ہے. ہجرت کا عمل اتنا مشکل بنا دیا گیا, لاکھوں کروڑوں لوگوں کی قربانیاں تھیں, جو محبت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ لوگوں کی ہجرت ہو سکتی تھی وہ نہیں ہو پائی. کیا اس نے ایک ایسا کڑوا باب پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ایک چیپٹر ایسا لے آیا جس کے بعد یہ حالات, یہ تعلقات کبھی بہتر نہیں ہو پاتے تھے؟ قائد اس بارے میں کیا سوچتے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ کسی کے ذہن میں ایسا تھا کہ اس قسم کی خوفناک اور صورتحال ڈیولپ ہوگی پارٹیشن کے وقت. اور اس زمانے میں بہت سے مسلمان لیڈر تھے, وہ اس بات کی نشاندہی کرتے تھے, اور جن میں مولانا ابوالکلام آزاد تھے اور کچھ لوگ اور تھے جنہوں نے اس بات کی بہت پیش گوئی کی تھی کہ ایسا کرنے میں بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا اور بہت زیادہ یعنی قتل و غارت ہوگا. تو لیکن بہرحال ان حالات کے اندر قائد اعظم کے ویژن میں, اور انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اسی کو یہ ایک زیادہ بہتر ہوگا مسلمانوں کے لیے کہ ان کا ایک الگ وطن بن جائے. سب سے پہلے تو میں ایک بات کی تصحیح یہاں کرنا چاہوں گا کہ جس وقت قائد اعظم اپنے نوجوانوں کے ساتھ یہ موومنٹ کو لے کے چل رہے تھے تو یہ اسی وقت کا واقعہ ہے جیسے کہا گیا کہ اس وقت کے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ مشکلات ہوں گی, اور ان کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ آگے کچھ ایسے مشکلات کا شکار ہوں گے. دس واز ناٹ دا کیس. They were all set, they were all ready, they were all motivated
they were all encouraged to face any problem in the cause of Pakistan development establishment. ایک نوجوان یہی نعرہ لگا رہا تھا, چھوٹی عمر کا تھا, لے کے رہیں گے پاکستان, بن کر رہے گا پاکستان. لگاتے لگاتے گر گیا, چوٹ لگی, خون نکلنے لگا تو رونے لگا. تو وہاں پہ ایک ایسے ہی موجود تھے شخص, وہ ہندو صاحب, تو وہ کہنے لگے تم تو ابھی بڑا نعرے لگا رہے تھے اور ابھی ذرا سا خون نکلنے پہ تم رو رہے ہو. تو اس نے لڑکار کے کہا تھا کہ میں اس بات پہ نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے چوٹ لگی ہے, مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میں نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ جو ہے پاکستان کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے اور میں تیار ہوں پاکستان کے لیے قربانیاں دینے کے لیے. تو یہ وہ کنڈیشن تھی جس وقت یوتھ پاکستان کے جو قائد اعظم کے ساتھ تھے. رہی بات خواتین کی, تو there was no any discrimination in the قائد's vision. یہ ہمیں بہت کلیئر ہو جانا چاہیے کہ قائد اعظم نے ہمیشہ طلباء کو, اسٹوڈنٹس کو اور نوجوانوں کو کلیکٹیولی موٹیویٹ کیا ہے, کلیکٹیولی ان کو آگے لیڈ کیا ہے. اور ان میں ایک دو کوٹ یہاں پہ میں پیش کرنا چاہوں گا. قائد اعظم نے کہا تھا کہ جب تک آپ طالب علم رہیں اپنی توجہ صرف تعلیم کی طرف مرکوز رکھیں, اور اگر آپ نے اپنا طالب علمی کا قیمتی وقت غیر تعلیمی سرگرمیوں میں ضائع کر دیا ہے تو یہ کھویا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. یہ لیڈر کا یہ ویژن تھا کہ وہ اپنے کاز کے لیے, اپنے انٹرسٹ کے لیے یوتھ کو قربان کرنے کا ذہن قطعی طور پہ نہیں تھا.